اب دنیا کے سارے جادوگر میرے غلام ہوں گے، افراسیاب بھی میرا غلام ہوگا، زرگاش جادوگر نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے انتہائی فخریہ لہجے میں کہا۔ غرور اور فتح مندی کے احساس سے اس کا سینہ تنا ہوا تھا اور اس کی گردن یوں اکڑی ہوئی تھی جیسے اس کی گردن میں کسی نے لوہا گاڑ دیا ہو۔ زرگاش جادوگر ابھی خزانہ طلسم کے خزانہ کے کمرے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک ایک جھماکہ ہوا اور وہاں موجود سارا خزانہ طلسم کا خزانہ غائب ہو گیا۔ خزانے کو اس طرح اچانک غائب ہوتے دیکھ کر زرگاش جادوگر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کا مسرت بھرا چہرہ اچانک تاریک ہو گیا اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، جیسے ہی وہ پلکیں تک جھپکانا بھول گیا ہو۔ کیا مطلب؟ یہ کیا ہوا؟ یہ سنہری خزانہ کہاں پر غائب ہو گیا؟ زرگاش جادوگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سے ہکلاہٹ بڑی آواز نکلی تھی۔ سنہری خزانہ دوبارہ سرخ جادوگر کے خزانہ طلسم میں واپس چلا گیا ہے آقا۔ اس کے ہاتھ میں موجود چھڑی پر لگی ہوئی انسانی کھوپڑی اشمالا نے جواب دیا تو زرگاش جادوگر بری طرح سے چونک پڑا اور چھڑی اٹھا کر اشمالا کو گھورنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو اشمالا؟ خزانہ واپس خزانہ طلسم میں چلا گیا ہے؟ کیوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زرگاش جادوگر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر یک لخت زلزلے کے سے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ آقا، عمر یار نے خزانہ طلسم سے سارا خزانہ نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ خزانہ کی ایک ایک چیز وہاں سے اٹھا لیتا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سترنگی ہیرا تھا جو اس سے وہیں چھوٹ گیا تھا۔ چونکہ خزانہ طلسم کے اصول کے تحت سارا خزانہ نہیں اٹھایا گیا تھا اور سترنگی ہیرا وہیں رہ گیا تھا، اس لیے اس کے لیے خزانے کا حقدار نہ عمر یار ٹھہرا اور نہ ہی آپ اس کے حقدار تھے۔ آپ نے عمر یار کی زنبیل سے سرخ دیوتا کے ایک ہیرے کی مدد سے اس کے سارے خزانے اپنے پاس منگوا لیے تھے۔ اسی طرح خزانہ طلسم میں رہ جانے والے سترنگی ہیرے نے وہ تمام سنہری خزانہ واپس خزانہ طلسم میں منتقل کر لیا ہے جو عمر یار نے وہاں سے حاصل کیا تھا۔ اشمالا نے جواب دیا اور اس کی بات سن کر زرگاش جادوگر کا چہرہ اور زیادہ تاریک ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو اشمالا؟ صرف ایک سترنگی ہیرے کی وجہ سے سارا سنہری خزانہ واپس خزانہ طلسم میں چلا گیا ہے؟ یہ تو غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ اب میں اس خزانے کو کیسے حاصل کروں گا؟ اس سے میں سرخ دیوتا کا بت کیسے بناؤں گا؟ زرگاش جادوگر نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا آقا، خزانہ جہاں سے حاصل کیا گیا تھا وہیں واپس لوٹ گیا ہے۔ اب نہ تو خزانہ طلسم تک آپ جا سکتے ہیں اور نہ ہی عمر یار۔ یہ ساری غلطی عمر یار کی ہے آقا۔ اگر وہ اس خزانے کے ساتھ سترنگی ہیرا بھی خزانہ طلسم سے لے آتا تو خزانہ یہاں سے غائب نہ ہوتا، لیکن اب وہ خزانہ ہمیشہ کے لیے خزانہ طلسم کے ساتھ غائب ہو گیا ہے، جس تک پہنچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، قطعی ناممکن، اشمالا نے کہا اور زرگاش جادوگر کو اپنے جسم سے جان سی نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی اکڑی ہوئی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور جس غرور سے اس کا سینہ پھولا ہوا تھا وہ یوں پچک گیا جیسے اس کی ساری ہوا نکل گئی ہو۔ سب کچھ ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ جس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے میں برسوں سے امید لگائے بیٹھا تھا وہ مجھے مل کر بھی میرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ اب میں سرخ دیوتا کا بت کیسے بناؤں گا؟ میں کس کی پوجا کروں گا اور کس طرح سے پوری دنیا پر قبضہ کر کے حکومت کروں گا؟ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے یہ سب کچھ؟ زرگاش جادوگر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ملتے ہوئے کہا، بڑے افسردہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر زمانے بھر کی مایوسی اور ناکامی کے سائے لہرا رہے تھے اور اس کی آنکھیں یوں بجھ گئی تھیں جیسے قطعی طور پر بے نور ہو گئی ہوں۔ عمر یار نے آخر سترنگی ہیرا وہاں کیوں چھوڑا تھا؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ جب تک وہ خزانہ طلسم کا سارا خزانہ حاصل نہیں کر لے گا اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا؟ زرگاش جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ عمر یار نے وہ ہیرا جان بوجھ کر وہاں نہیں چھوڑا تھا آقا، وہ ہیرا عمر یار کے ہاتھ میں ہی تھا، لیکن عمر یار نے خزانہ طلسم میں رک کر وقت ضائع کیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ خزانہ طلسم اور سترنگی ہیرا لے کر خزانہ طلسم سے نکلتا۔ خزانہ طلسم فنا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ عمر یار جس طلسم میں موجود تھا وہاں زبردست زلزلہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ زوردار جھٹکوں کی وجہ سے عمر یار کے ہاتھوں سے سترنگی ہیرا نکل گیا تھا جس سے اس نے اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن چونکہ خزانہ طلسم کے فنا ہونے کا وقت قریب آ گیا تھا اس لیے عمر یار وہاں سے سترنگی ہیرا نہیں اٹھا سکا تھا، اور اس کی کوئی محافظ طاقت ہے اسے فوراً خزانہ طلسم سے نکال کر وہ طاقت باہر لے گئی تھی۔ اگر آپ اس کی زنبیل سے خزانہ طلسم حاصل نہ بھی کرتے تو یہ خزانہ عمر یار کے پاس بھی نہ بچتا، سارا خزانہ سترنگی ہیرا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زنبیل سے غائب ہو کر واپس خزانہ طلسم میں چلا جاتا۔ اشمالا نے جواب دیا، جو بھی بات ہے یہ سب عمر یار کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب اس نے سارا خزانہ اپنی زنبیل میں ڈال دیا تھا تو اس سترنگی ہیرا
اسے اپنے ہاتھوں میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سترنگی ہیرا بھی اپنی زنبیل میں ڈال لیتا، اس کی وجہ سے میری برسوں کی محنت برباد ہو گئی ہے۔ مجھے عمر و عیار پر شدید غصہ آ رہا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ میرے سامنے آئے تو میں اس کے اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دوں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ زرگاش جادوگر نے غصے سے اپنے سر کے بال نوچتے ہوئے کہا اور چیختے ہوئے کہا۔ کمرے میں سنہری خزانے کے ساتھ خزانے کے 10 ڈیر اور بھی موجود تھے۔ سنہری خزانہ غائب ہونے کے بعد وہاں خزانے کے 9 ڈیر جوں کے توں پڑے تھے۔ زرگاش جادوگر غصے کے عالم میں ان خزانوں کے ڈیروں کی جانب دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے وہاں سے خزانے کا ایک اور ڈیر غائب ہوتے دیکھا۔ خزانے کا دوسرا ڈیر غائب ہوتے دیکھ کر زرگاش جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس سے پہلے کہ زرگاش جادوگر کچھ کہتا، اچانک وہاں سے ایک اور خزانے کا ڈیر غائب ہو گیا اور پھر ایک ایک کر کے وہاں موجود 9 کے 9 خزانے کے ڈیر غائب ہوتے چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ خزانے کے ڈیروں سے خالی ہو گیا اور زرگاش جادوگر آنکھیں پھاڑے خالی فرش کو دیکھ رہا تھا، جہاں اب اسے خزانے کے ڈیر تو کیا ایک معمولی سی اشرفی بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ باقی خزانے کہاں غائب ہو گئے؟ زرگاش جادوگر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ آقا خبردار ہو جاؤ، عمر و عیار یہاں آ گیا ہے۔ سارے خزانے اسی نے اٹھائے ہیں، اچانک اشمالا نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور عمر و عیار کا سن کر زرگاش جادوگر اس بری طرح سے اچھلا جیسے اچانک کسی انتہائی زہریلے ناگ نے اس کے پیر پر ڈس لیا ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن اسے وہاں عمر و عیار کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہوش میں آئیں آقا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آنکھیں کھولے، عمر و عیار کے محافظ بونے نے پریشان لہجے میں اور گھبراہٹ زدہ آواز میں کہا تو عمر و عیار نے یکلخت آنکھیں کھول دی۔ محافظ بونا زنبیل سے باہر آ چکا تھا اور اس کی چہرے کے سامنے موجود تھا اور اس کی جانب پریشان نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کون آقا؟ تم کون ہو اور کسے آقا کہہ رہے ہو؟ عمر و عیار نے محافظ بونے کی جانب دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، جیسے وہ اسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ میں زنبیل کا محافظ بونا ہوں آقا، اور آپ میرے آقا ہیں، محافظ نے کہا۔ عمر و عیار نے اس کی بات کا نہ کوئی جواب دیا۔ وہ اسے چند لمحے تک دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں یہاں کیسے آ گیا ہوں؟ میں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر پہ تھا اور اس کے ساتھ پنگ پانگ کھیل رہا تھا، عمر نے اسی انداز میں کہا، اور محافظ بونا عمر و عیار کی جانب ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اسے شک ہو رہا ہو کہ خالی زنبیل دیکھ کر اس کا ذہنی توازن بھی خالی ہو گیا ہے اور اسے کچھ یاد نہیں رہا کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا آقا؟ محافظ بونے نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، کیا ہوا ہے مجھے اچھا بلا ہونے؟ نہ مجھے بخار ہے اور نہ ہی مجھے کوئی نزلہ زکام ہے اور نہ ہی مجھے کھانسی آ رہی ہے، عمرو نے اسی انداز میں کہا تو محافظ بونے کو یقین ہو گیا کہ خزانہ کی وجہ سے واقعی عمر و عیار کے دماغ میں خلل آ گیا ہے جو وہ اس قدر بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں کون ہوں آقا؟ محافظ بونے نے اس کے چہرے کے سامنے آتے ہوئے چیخ کر کہا۔ ہاں تم میری دادی کے چچا ہو، چچا عبدالقدوس، عمرو نے سر ہلا کر کہا تو محافظ بونے نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ لگتا ہے زنبیل سے خزانے غائب ہونے کی وجہ سے آپ کے دماغ پر بہت برا اثر پڑا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی یادداشت ختم ہو گئی۔ محافظ بونے نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ میری یادداشت؟ کون سی یادداشت؟ میں کون ہوں؟ میرا نام کیا ہے اور میں کب پیدا ہوا تھا؟ عمرو نے اسی انداز میں کہا۔ آپ عمر و عیار ہیں آقا، خواجہ عمر و عیار، سردار امیر حمزہ کے مصاحب خاص، اور آپ شعلہ رواں، برق تپاں اور موت جادوگراں بھی ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ ارے باپ رے باپ، یہ سب میرے نام ہیں کیا؟ عمرو نے بوکھلا کر کہا۔ نہیں آقا، آپ کا نام صرف عمرو ہے، عمر و عیار، محافظ بونے نے جواب دیا۔ ڈمرو سالار؟ یہ ڈمرو کیسا نام ہے؟ اگر میں سالار ہوں تو میری فوج کہاں ہے اور میں کس ملک کے بادشاہ کا سپہ سالار ہوں؟ عمرو نے کہا تو محافظ بونے نے بے اختیار اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ چند لمحے عمرو کی جانب دیکھتا رہا، پھر اچانک وہاں سے غائب ہو گیا اور زنبیل میں چلا گیا۔ ارے ارے، تم کہاں چلے گئے ہو؟ ابھی تو یہیں تھے، تمہیں کس نے غائب کیا ہے بد شکل بونے؟ عمرو نے محافظ بونے کے غائب ہوتے دیکھ کر بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے محافظ بونا زنبیل سے نکلا اور اڑتا ہوا عمر و عیار کے سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبے منہ والی سفید رنگ کی بوتل تھی جس میں ہلکے سرخ رنگ کا مخلول سا بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ تم ابھی تک دودھ پیتے بچے ہو جو بوتل لے کر میرے سامنے آ گئے ہو۔ کیا تم اس بوتل سے دودھ پیو گے؟ مگر اس میں دودھ کا رنگ سرخ کیوں ہے؟ دودھ کا رنگ تو نیلا ہوتا ہے نا؟ عمرو نے اس کے ہاتھ میں سرخ مخلول والی بوتل کو دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ دودھ کی بوتل نہیں ہے آقا، اس میں برستان کے مقدس باغوں کے مقدس اناروں کا رس بھرا ہوا ہے۔ یہ میں زنبیل سے آپ کے لیے نکال کر لایا ہوں، آپ یہ رس پی لیں، اس سے آپ کا دماغ تر و تازہ ہو جائے گا اور آپ کے ذہن پر جو بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ کو خود ہی یاد آ جائے گا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں۔ محافظ بونے نے کہا۔ میرے سر پر بوجھ اور مگر میرے سر پر تو پگڑی ہے،
پگڑی کا وزن تو اتنا نہیں ہے، وزن تو بھاری پتھروں اور چٹانوں کا ہوتا ہے، دیکھنا کہیں میری پگڑی میں کوئی بھاری چٹان یا پتھر تو نہیں گھس گیا ہے۔ عمر یار نے سر پر موجود پگڑی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں نے آپ کے سر پر کسی وزن کی بات نہیں کی، یہ وزن آپ کے دماغ پر ہے آقا، محافظ بونے نے کہا۔ دماغ بھی تو سر میں ہوتا ہے، عمر نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ جب تک آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو میری کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ منہ کھولیں، میں خود آپ کے منہ میں مقدس اناروں کا رس ٹپکاتا ہوں، محافظ بونے نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں، میں منہ نہیں کھولوں گا، اگر رس کے ساتھ ساتھ تم بھی میرے منہ میں ٹپک گئے تو تم میرے پیٹ میں چلے جاؤ گے، پھر میں تمہیں اپنے پیٹ سے کیسے باہر نکالوں گا؟ تم مجھے شرارتی بونے معلوم ہوتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم میرے پیٹ میں جا کر مجھے گدگریاں کرنا شروع کر دو اور میں ہنس ہنس کر بے حال ہو جاؤں۔ عمر یار نے کہا، نہیں، میں آپ کے منہ اور پیٹ میں نہیں جاؤں گا آقا، آپ منہ کھولیں، محافظ بونے نے کہا۔ نہیں کھولوں گا تو تم کیا کر لو گے؟ عمر نے کسی ضدی بچے کی طرح کہا۔ آپ کے منہ میں ایک چوہا گھسا ہوا ہے آقا، جس کی دم آپ کے منہ سے باہر ہے، جلدی منہ کھولیں تاکہ میں اسے آپ کے منہ سے نکال دوں، ورنہ وہ آپ کے حلق میں گھس کر آپ کے پیٹ میں چلا جائے گا اور آپ کی ساری آنتیں چبا جائے گا۔ محافظ بونے نے عمر یار کے رنگ میں رنگتے ہوئے اچانک چیخ کر کہا، چوہا! ارے باپ رے باپ! چوہا میرے منہ میں کیا کر رہا ہے؟ نکالو، جلدی نکالو اسے میرے منہ سے، جلدی نکالو! عمرو نے بوکھلا کر کہا اور اس نے جلدی سے اپنا منہ کھول دیا۔ جیسے ہی عمرو نے منہ کھولا، محافظ بونا چکا اور عمرو کے کھلے منہ کے پاس آ گیا۔ بوتل پر کوئی ڈھکن نہیں تھا۔ عمرو کے منہ کے پاس آتے ہی اس نے لمبے منہ والی بوتل عمرو کے منہ میں الٹ دی۔ بوتل سے مقدس باغ کے مقدس اناروں کا رس عمرو کے منہ میں گیا تو عمرو نے بڑے مزے سے رس کو پینا شروع کر دیا۔ محافظ بونے نے اس سے بوتل کا سارا رس پلا دیا۔ بوتل خالی ہو گئی۔ وہ بوتل لے کر پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ بڑا لذیذ مشروب ہے اور ہے تمہارے پاس؟ عمرو نے اس کی جانب خرس بری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس ایک ہی بوتل تھی، محافظ بونے نے مسکرا کر کہا۔ اسی لمحے عمر یار کو زور کا چکر آیا۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے، وہ بری طرح سے لہرا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتا اس نے خود کو سنبھال لیا۔ خود کو سنبھالتے ہی اس نے سر سے ہاتھ ہٹائے اور زور سے سر جھٹک کر حیرت بھری نظروں سے محافظ بونے کی جانب دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس نے ایک بار پھر زنبیل کھولی اور اس میں منہ ڈال دیا اور پھر اس کا جسم بری طرح سے لرزنا شروع ہو گیا۔ میرا خزانہ چلا گیا، میں کنگال ہو گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں۔ محافظ بونے ظالم یرغمال جادوگر نے میرے پاس زہر کھانے کے لیے ایک معمولی سی اشرفی بھی نہیں چھوڑی۔ عمرو نے زنبیل سے سر نکال کر محافظ بونے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ اس کا دماغ اعتدال پر آتے دیکھ کر محافظ بونے کے چہرے پر اطمینان آ گیا تھا۔ عمر یار کا دماغ واقعی خالی زنبیل دیکھ کر اس بری طرح سے ہل گیا تھا کہ وہ نیم پاگل سا ہو گیا تھا اور وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اسی لمحے محافظ بونے نے اسے پرستان کے مقدس باغ کے مقدس اناروں کا رس پلا دیا تھا تاکہ اس کا دماغ دوبارہ ٹھیک ہو جائے، اور اس رس نے واقعی عمر یار کی یادداشت اسے واپس لوٹا دی تھی، اور یادداشت کے واپس آتے ہی عمر یار کو اپنے خزانے لٹنے کا خیال آ گیا تھا۔ اسی لیے اس نے ایک بار پھر رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ آپ حوصلہ کریں آقا، جو ہونا تھا ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ خزانہ تلسم کا خزانہ زنبیل میں ڈالنے کی بجائے کسی اور چیز میں ڈالیں، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی تھی، محافظ بونے نے بڑے ہمدردانہ انداز میں کہا۔ اتنا بڑا خزانہ میں زنبیل میں نہ ڈالتا تو اور کہاں ڈالتا؟ میں یہاں اگر 1000 بڑے صندوق بھی لے آتا تو وہ صندوق بھر جاتے، تب بھی سنہری خزانہ ختم نہ ہوتا، اور پھر میں نے انہیں وہاں سے کیسے اٹھا کر لے جاتا اور کہاں لے جاتا؟ عمرو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ آپ کی زنبیل میں سیاہ بوتل بھی تو موجود تھی آقا، جو آپ کو شہزادی سورنگ نے دی تھی۔ اس شہزادی سورنگ نے جس کے باپ نے آپ کو زنبیل دی تھی۔ جس طرح آپ اپنی تمام چیزیں زنبیل میں ڈال کر غائب کرتے ہیں، اسی طرح آپ سب چیزیں اس بوتل میں بھی تو ڈال سکتے تھے۔ آپ کی زنبیل اور اس بوتل میں کیا فرق ہے؟ محافظ بونے نے تو عمر یار کو یاد آ گیا کہ اس کے پاس واقعی ایک طلسماتی بوتل بھی موجود تھی جو اس کی زنبیل جیسی ہی تھی، جس میں عمر یار ہر چیز ڈال کر حاصل کر بھی لیتا تھا۔ تو اس کے بوتل کے بارے میں تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے کیا؟ جب تمہیں معلوم تھا کہ میری زنبیل میں زرگاش جادوگر نے دھوکے سے کسی شیطان دیوتا کا ہیرا رکھا ہوا ہے اور اس ہیرے کی وجہ سے میرے سارے خزانے غائب ہو کر اس کے پاس جا سکتے ہیں، تو تم مجھے یہ سب کچھ پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ عمرو نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ آپ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے آقا، اور پھر مہم پر روانہ ہونے سے پہلے آپ نے مجھ سے کوئی مشورہ مانگا تھا اور نہ ہی سنہری تختی سے۔ اگر آپ جنگل میں ہم سے مشورہ کرتے تو ہم آپ کو اسی وقت سیاہ ہیرے کے بارے میں بتا دیتے، مگر آپ نے ہمیں ایک بار بھی زنبیل سے نہیں نکالا تھا، اس لیے ہم آپ کو اپنی مرضی سے خود کچھ کیسے بتا سکتے تھے؟
محافظ بونے نے کہا تو ایک تو میرے ہاتھ سے دنیا کا سب سے قیمتی سترنگی ہیرا نکل گیا اور اوپر سے میری زنبیل سے سنہری خزانے سمیت میرے سارے خزانے بھی زرگاش جادوگر نے حاصل کر لیے ہیں۔ اس نے سچ مچ مجھے کنگال کر کے رکھ دیا ہے۔ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میرے پاس تو واقعی اب زہر کھانے کے لیے ایک سکہ بھی نہیں ہے۔ امرو نے غصے اور پریشانی کے عالم میں جبڑے بینچتے ہوئے کہا، جس طرح سے زرگاش جادوگر نے آپ کی زنبیل سے سارے خزانے غائب کیے ہیں، اسی طرح سے اس کے پاس سے بھی سنہری خزانہ غائب ہو گیا ہے آقا۔ وہ سنہری خزانے سے جو کام لینا چاہتا تھا وہ کام اب وہ کبھی پورا نہیں کر سکے گا۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ زرگاش جادوگر کے پاس سے بھی خزانہ غائب ہو گیا ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ محافظ بونے، میں تو سوچ رہا تھا کہ میں ابھی جاؤں اور جا کر کے زرگاش جادوگر کو ہلاک کر کے اس سے اپنے سارے خزانے واپس چھین لاؤں، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کے پاس سے بھی خزانے غائب ہو گئے ہیں۔ کس نے غائب کیے ہیں اس سے خزانے، اور اب وہ خزانے کہاں ہیں؟ امرو نے اور زیادہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے سارے خزانے غائب ہونے کا نہیں کہا آقا۔ جو سنہری خزانہ آپ نے خزانہ طلسم سے حاصل کیا تھا وہ سارا خزانہ زرگاش جادوگر کے پاس سے بھی غائب ہو گیا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، لیکن کہاں غائب ہو گیا ہے خزانہ اور کیسے؟ امرو نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ خزانہ طلسم میں موجود سارا خزانہ حاصل کرتے۔ اگر اس خزانے سے چاندی کا ایک معمولی سا سکہ بھی آپ سے وہاں چھوٹ جاتا تو آپ کو وہاں سے سنہری خزانہ لانے کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوتا۔ چاندی کا ایک سکہ بھی وہاں رہ جانے سے آپ کی زنبیل میں موجود سارا خزانہ واپس خزانہ طلسم میں واپس چلا جاتا اور آپ کے پاس اس خزانے کا ایک سکہ بھی باقی نہ بچتا۔ اس طلسم میں آخری لمحات میں آپ کے ہاتھوں سے سترنگی ہیرا چھوٹ کر گر گیا تھا۔ اس سترنگی ہیرے کے وہاں رہ جانے کی وجہ سے آپ خزانہ طلسم کی یہ شرط پوری نہیں کر سکے تھے کہ وہاں سے سارا خزانہ نکال لیا جائے۔ چونکہ وہاں سترنگی ہیرا رہ گیا تھا اس لیے اس ہیرے کی وجہ سے سارا خزانہ واپس خزانہ طلسم میں چلا گیا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، او تو اچھا ہوا کہ وہ خزانہ زرگاش جادوگر کے پاس بھی نہیں رہا اور واپس خزانہ طلسم میں چلا گیا ہے۔ میں واپس اس خزانے میں جاؤں گا اور وہاں سے اس بار سارے کا سارا خزانہ حاصل کر لوں گا۔ امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، نہیں آقا، سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدرو آپ کے ہاتھوں فنا ہو چکی ہے اور آپ خزانہ طلسم کے چاروں طلسم بھی فتح کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے آپ خزانہ طلسم مکمل طور پر اب تباہ ہو چکا ہے۔ اب وہاں پر نہ ہی کوئی خزانہ ہے اور نہ ہی خزانہ طلسم۔ اب آپ کچھ بھی کر لیں مگر اس طلسم میں نہ ہی جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے سنہری خزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ محافظ بونے نے کہا اور اس کا جواب سن کر عمر عیار کے چہرے پر ایک بار پھر مردنی سی چھا گئی۔ اس کا مطلب ہے اب وہ خزانے مجھے کبھی بھی نہیں ملیں گے؟ امرو نے مردہ سے لہجے میں کہا، نہیں آقا، اب وہ خزانہ ختم ہو چکا ہے، اس کا وجود ہی باقی نہیں رہا تو آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے؟ محافظ بونے نے کہا تو عمر عیار کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اس خزانے کے ساتھ میرے خزانے بھی چلے گئے ہیں، میری برسوں کی کمائی ہوئی دولت بھی ختم ہو گئی ہے، ہائے ہائے میں برباد ہو گیا ہوں، تباہ ہو گیا ہوں۔ امرو نے تاڑے مار کر روتے ہوئے کہا، ارے ارے میری بات سنیں آقا، زرگاش جادوگر کے پاس سے صرف خزانہ طلسم کا سنہری خزانہ ہی غائب ہوا ہے، آپ کے باقی خزانے سنہری خزانے کے ساتھ ساتھ غائب نہیں ہوئے۔ محافظ بونے نے امرو کو روتے دیکھ کر بوکھلا کر کہا، او تو کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ سنہری خزانے کے ساتھ میرے خزانے غائب نہیں ہوئے ہیں؟ محافظ بونے کی بات سن کر امرو نے اپنا رونا دھونا بھول کر اس کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہاں آقا، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کے خزانے غائب نہیں ہوئے ہیں۔ محافظ بونے نے کہا، تو کہاں ہیں میرے خزانے؟ جلدی بتاؤ، سنہری خزانہ نہ صحیح مجھے میرے خزانے ہی واپس مل جائیں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ جلدی بتاؤ کہاں ہیں میرے خزانے؟ امرو نے اس کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے تمام خزانے زرگاش جادوگر کے پاس ہیں آقا۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو ایک بار پھر اچھل پڑا۔ کہاں ہے زرگاش جادوگر؟ کیا تم مجھے اس کے پاس لے جا سکتے ہو؟ میں اس سے اپنے تمام خزانے واپس حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ کہاں ہے وہ خبیث جادوگر؟ امرو نے غصیلے لہجے میں کہا، آپ آنکھیں بند کریں، میں آپ کو ابھی چند لمحوں میں زرگاش جادوگر کے جادوئی محل میں پہنچا دیتا ہوں۔ محافظ بونے نے کہا تو عمر عیار نے فوراً آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ واقعی جلدی سے جلدی زرگاش جادوگر کے جادوئی محل میں جانے کے لیے بے تاب ہو رہا ہو۔ اسے اس قدر جلدی آنکھیں بند کرتے دیکھ کر محافظ بونا بے اختیار مسکرا دیا۔ جادوئی محل میں جانے سے پہلے آپ زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اوڑھ لیں آقا، تاکہ زرگاش جادوگر اور اس کی جادوئی طاقتیں آپ کو جادوئی محل میں داخل ہوتے نہ دیکھ سکیں۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے سر ہلا کر آنکھیں کھولی اور
زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سلیمانی چادر نکالی اور اسے اپنے کاندھوں پر ڈال کر غائب ہو گیا۔ اسی لمحے اسے ایک جھٹکا سا لگا اور وہ لڑکھڑایا اور پھر وہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ آنکھیں کھولو آقا، میں آپ کو زرگاش جادوگر کے محل میں لے آیا ہوں، محافظ بونے کی آواز سنائی دی اور امرو نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور پھر اس نے خود کو سنگلاخ وادی کی بجائے ایک خوبصورت اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ کمرے میں دیکھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ محافظ بونا اسے واقعی ایک لمحے میں غائب کر کے یہاں لے آیا تھا۔ کمرے میں سیاہ لبادے والا ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جس کے لباس پر جادوگروں والا مخصوص ہڈیوں والا کھوپڑی والا نشان بنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کی چھڑی تھی جس کے سرے پر ایک چھوٹی سی انسانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ اس کھوپڑی کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں۔ یہ زرگاش جادوگر ہے آقا، محافظ بونے نے عمر عیار کے کان کے قریب آ کر نہایت آہستہ آواز میں کہا تو زرگاش جادوگر کو دیکھ کر عمر عیار کا خون کھول اٹھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسی وقت زنبیل سے تلوار حیدری نکالے اور زرگاش جادوگر کا سر اڑا دے، لیکن اسی لمحے اس کی نظریں فرش پر پڑے ہوئے خزانوں کے 9 ڈھیروں پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں جیسے زندگی کی چمک واپس آ گئی۔ یہ اسی کے خزانے تھے جنہیں زرگاش جادوگر نے سیاہ ہیرے کی مدد سے غائب کر کے وہاں منگوا لیا تھا۔ اپنے خزانے دیکھ کر عمر عیار کا سیر و خون بڑھ گیا اور وہ فوراً خزانوں کے ڈھیروں کی جانب بڑھا اور اس نے خزانے کے ڈھیروں سے ایک چیز اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالنی شروع کر دی۔ سارے خزانے ایک ایک کر کے میری زنبیل میں جائیں۔ عمرو نے جب سارے خزانوں کی ایک ایک چیز اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈال لی تو اس نے خزانوں کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت دھیمی آواز میں کہا۔ اسی لمحے خزانے کا ایک ڈھیر وہاں سے غائب ہو کر زنبیل میں چلا گیا۔ خزانے کا ڈھیر غائب ہوتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے عمر یار کی زنبیل باری ہوئی اور پھر ہلکی ہوتی چلی گئی۔ پھر خزانے کا دوسرا ڈھیر غائب ہوا اور پھر عمر یار اسی طرح سے زنبیل میں خزانہ بڑھتا چلا گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے زمین پھر ہلکی ہو جاتی۔ اسی طرح باری باری خزانے وہاں سے غائب ہوتے رہے۔ عمر یار کی زنبیل باری ہوتی اور پھر ہلکی ہو جاتی۔ چند ہی لمحے میں وہاں موجود 9 کے 9 خزانوں کے ڈھیر غائب ہو کر عمر یار کی زنبیل میں واپس جا چکے تھے۔ خزانوں کو غائب ہوتے دیکھ کر زرگاش جادوگر کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ باقی خزانے کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ زرگاش جادوگر کے منہ سے ہقلاہٹ زدہ آواز نکلی۔ خبردار آقا، عمر یار یہاں آ گیا ہے، خزانے کے سارے ڈھیر اس نے اٹھائے ہیں۔ اچانک اشمالا نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اور عمر یار کا سن کر زرگاش جادوگر اس بری طرح سے اچھلا جیسے اچانک کسی انتہائی زہریلے ناگ نے اس کے پیر پر ڈس لیا ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن اسے وہاں عمر یار کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کھوپڑی کو اس طرح انسانوں کی طرح چیختے دیکھ کر عمر یار بری طرح سے چونک پڑا اور حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کہاں ہے عمر یار؟ زرگاش جادوگر نے بوکھلائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ غیبی حالت میں ہے آقا اور آپ کے پاس ہی کھڑا ہے، چھڑی پر لگی ہوئی کھوپڑی نے اسی طرح سے چیختے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر زرگاش جادوگر اچھل کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کہاں ہو تم عمر یار؟ میرے سامنے آؤ، زرگاش جادوگر نے چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ضرور جادوگر زرگاش، کیوں نہیں، میں تمہارے سامنے نہیں تو اور کسی کے سامنے آؤں گا، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ سلیمانی چادر اتار کر اچانک زرگاش جادوگر کے سامنے نمودار ہو گیا اور عمر یار کو اس طرح نمودار ہوتے دیکھ کر زرگاش جادوگر ایک بار پھر اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور اس کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ تو تم مجھ سے میرے سارے خزانے چھین کر مجھے کنگال کرنا چاہتے تھے تاکہ میں گلیوں اور بازاروں میں بھیک مانگتا پھروں، کیوں؟ عمر یار نے زرگاش جادوگر کی جانب دیکھتے ہوئے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم یہاں کیسے آ گئی؟ یہ میرا جادوئی محل ہے، یہاں میری مرضی کے بغیر ایک مکھی بھی داخل نہیں ہو سکتی، پھر تم یہاں پر کیسے آ گئے؟ زرگاش جادوگر نے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں مکھیوں اور مچھروں کے رشتہ دار نہیں، ایک انسان ہوں اور تم جیسے جادوگروں کے بنائے ہوئے خسار اور جادوئی طاقتیں مجھے کہیں آنے جانے سے نہیں روک سکتی۔ زرگاش جادوگر، تم نے میرے ساتھ جو کھیل کھیلا تھا وہ دلچسپ ضرور تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ میں تم سے خوش ہو جاتا۔ تم نے سنہری خزانے کے ساتھ ساتھ میری زنبیل سے میرے خزانے بھی حاصل کر لیے تھے، لیکن افسوس، نہ سنہری خزانہ تمہیں مل سکا اور نہ میرے خزانے۔ سنہری خزانہ تو واپس خزانہ طلسم میں چلا گیا جو اب مجھے بھی دوبارہ نہیں مل سکتا، لیکن میں نے تم سے اپنے خزانے واپس لے لیے ہیں۔ تم سنہری خزانے سے سرخ دیوتا کا بت بنانا چاہتے تھے تاکہ تم اس کی پوجا کر کے اس کے نائب بن جاؤ اور پوری دنیا پر قبضہ کر سکو، لیکن تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اب نہ تمہارے پاس سنہری خزانہ رہا ہے اور نہ ہی میرے خزانے۔ تم کنگال مجھے کرنا چاہتے تھے، لیکن یہاں آ کر میں نے تمہیں ہی کنگال کر دیا ہے، عمر یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے عمر یار، اگر تم خزانہ طلسم میں سترنگی ہیرا نہ چھوڑ دیتے تو وہ سارے خزانے میرے پاس ہوتے اور میرے سارے خواب پورے ہو جاتے۔ میرے خواب توڑنے کے ذمہ دار تم ہو، صرف تم نے یہاں آ کر اپنے خزانے تو واپس حاصل کر لیے ہیں، لیکن اب تم میرے ہاتھوں یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جاؤ گے، میں جادوئی محل میں ہی تمہاری قبر بنا دوں گا، زرگاش جادوگر نے کہا۔ اس نے فوراً ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی اٹھا کر عمرو کی جانب کر دی تھی۔ اس سے پہلے کہ عمرو کچھ کرتا، اچانک چھڑی پر لگی ہوئی انسانی کھوپڑی کی آنکھیں چمکی اور ان سے سرخ روشنی نکل کر تیز
کی شکل میں عمر یار کے گرد پڑی۔ دوسرے ہی لمحے ایک جھماکہ ہوا اور عمر یار ایک بڑے سلاخوں والے پنجرے میں قید ہو گیا۔ پنجرہ چاروں طرف سے بند تھا، اس کا کوئی دروازہ بھی نہیں تھا۔ خود کو پنجرے میں قید دیکھ کر عمر یار بوکھلا گیا اور وہ آگے بڑھ کر پنجرے کی سلاخیں پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگا، جیسے وہ اپنی طاقت سے لوہے کی سلاخیں توڑ دینا چاہتا ہو۔ ہا ہا ہا، یہ جادوئی پنجرہ ہے عمر یار، اب تم اس پنجرے سے کبھی نہیں نکل سکو گے، زرگاش جادوگر نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک بار پھر چھڑی جھٹکی، کھوپڑی کی آنکھوں سے پھر روشنی کی دھاریں نکلی اور اچانک عمر یار کے پنجرے کے ارد گرد کا فرش ٹوٹ کر زمین کے نیچے گرتا چلا گیا۔ عمر یار کے پنجرے کے ارد گرد سارا فرش ایک دائرے کی شکل میں نیچے گر گیا تھا۔ اس دائرے کے درمیان میں فرش کا وہ حصہ کسی ستون کی طرح کھڑا دکھائی دے رہا تھا اور وہ پنجرہ اس ستون پر رکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا جس میں عمر یار کو قید کیا گیا تھا۔ زرگاش جادوگر جو دائرے کی دوسرے کنارے پر کھڑا تھا وہ مسل کہہ کے لگا رہا تھا۔ اس نے تیسری بار چھڑی جھٹکی تو اچانک ستون کے گرد بنے ہوئے دائرے میں تیز اور خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ آگ اس قدر تیز اور خوفناک تھی کہ اس سے نکلنے والے شعلے دائرے سے نکل کر باہر آ گئے تھے اور عمر یار پنجرے سمیت اس آگ میں چھپ گیا تھا۔ تم نے بڑے بڑے طلسم سر کیے ہوں گے عمر یار، مگر میں نے تمہیں جس طلسم میں قید کیا ہے، اس طلسم سے تم کسی بھی طرح باہر نہیں نکل سکتے۔ نہ تو تم اس پنجرے کو توڑ سکتے ہو اور نہ ہی خود کو اس آگ سے بچا سکتے ہو۔ چند ہی لمحوں میں یہ آگ اور زیادہ پھیل جائے گی اور تم اس آگ میں پنجرے سمیت جل کر بھسم ہو جاؤ گے، زرگاش جادوگر نے زور زور سے کہکے لگاتے ہوئے کہا۔ عمر یار پنجرے کے گرد پھیلی ہوئی آگ دیکھ کر بری طرح سے بوکھلا گیا تھا۔ وہ کبھی پنجرے کے ایک حصے کی طرف آتا تھا اور کبھی پنجرے کے دوسرے حصے کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس کے چاروں طرف آگ ہی آگ تھی۔ آگ واقعی اس قدر تیز اور خوفناک تھی کہ عمر یار کا تیز تپش سے برا حال ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ عمر نے آگ کی تپش سے بچنے کے لیے زنبیل سے چاندی کی ٹھنڈی گولی بھی نکال کر منہ میں ڈال لی تھی، لیکن اس کے باوجود آگ کی تپش میں کوئی فرق نہیں آیا تھا اور عمر یار کو اس بار واقعی اپنا جسم بری طرح سے جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ محافظ بونے، کہاں ہو تم؟ اب تم میری مدد کرو ورنہ اس آگ میں سچ مچ میں جل کر بھسم ہو جاؤں گا، عمر نے پنجرے میں کسی بے بس پرندے کی طرح ادھر ادھر اچھلتے ہوئے کہا۔ جو حکم آقا، محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ وہ اچانک عمر کے سر کے پاس آ کر نمودار ہوا اور اس نے عمر یار پر نظریں گاڑ دیں۔ اپنی آنکھیں بند کریں آقا، محافظ بونے نے کہا تو عمر نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، اسے ایک بار پھر ہلکا سا جھٹکا لگا۔ اسی لمحے کے لیے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی اور وہ لڑکھڑایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرتا پڑتا وہ سنبھل گیا۔ پیروں کے نیچے زمین کا احساس ہوتے ہی اس نے فوراً آنکھیں کھول لی اور خود کو آگ کے درمیان سے ستون پر موجود پنجرے کی آگ کے گڑھے کے دوسری طرف جہاں زرگاش جادوگر موجود تھا اس کے پیچھے پا کر اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ زرگاش جادوگر اسی طرح کہکے لگاتا ہوا آگ کے شعلوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چونکہ گڑھوں سے آگ کے شعلے نکل کر چھت تک جا رہے تھے، اس لیے درمیان میں بنا ہوا ستون اور پنجرہ اس کی نظروں سے غائب ہو گئے تھے۔ اسے ہر طرف آگ ہی آگ دکھائی دے رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے عمر کو پنجرے سے غائب ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اب عمر یار زرگاش جادوگر کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے زرگاش جادو پر حملہ کرنے کی بجائے زنبیل سے جادو پلٹ ہار نکال کر اپنے گلے میں پہننا اور جادوئی شکن انگوٹھی نکال کر اپنی ایک انگلی میں پہن لی۔ اس نے زنبیل سے ایک چھوٹا سا موتی نکال کر نہایت خاموشی سے زرگاش جادوگر کے لباس کی ایک جیب میں ڈال دیا۔ اس موتی کی وجہ سے زرگاش جادوگر اب وہاں سے فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ زرگاش جادوگر کی جیب میں موتی ڈال کر عمر بڑے اطمینان بھرے انداز میں آگے بڑھا آیا اور زرگاش جادوگر کے قریب آ کر آگ کے شعلوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو زرگاش جادوگر؟ کیا اس آگ میں میری دعوت کرنے کے لیے تیتر اور بٹیر بون رہے ہو؟ عمر نے زرگاش جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی آواز سن کر زرگاش جادوگر نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور پھر عمر یار کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس نے عمر یار کی جگہ اس کا بھوت دیکھ لیا ہو۔ تم یہاں کیسے آ گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو تمہیں پنجرے میں قید کیا تھا اور تم؟ زرگاش جادوگر نے حیرت سے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ عمر یار کی جانب یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے عمر یار دنیا کا انوکھا عجوبہ ہو۔ جب میں تمہارے جادوئی محل میں بغیر کسی رکاوٹ کے داخل ہو سکتا ہوں تو تمہارا یہ طلسم میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ عمر نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا عمر یار، تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے، زرگاش جادوگر نے پیچھے ہٹتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر چھڑی اٹھائی اور کھوپڑی کا رخ عمر یار کی جانب کر دیا۔ اسے جلا کر راکھ کر دو اشمالا، زرگاش جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ اشمالا کی آنکھیں چمکی، اس کی آنکھوں سے اس بار سرخ روشنی کی فوار نکلنے کی بجائے آگ کی دھار سی نکلی اور عمر یار کی جانب بڑھی۔ آگ کی دھار عمر یار سے ٹکرائی اور پھر اچانک پلٹ کر زرگاش جادو پر جا پڑی۔ زرگاش جادوگر کے لباس میں فوراً آگ لگ گئی۔ ارے ارے، مجھے آگ لگ گئی، یہ تم نے
کیا کر رہی ہو اشمالا؟ میں نے تمہیں عمر و یار کو جلا کر بسم کرنے کا حکم دیا ہے اور تم مجھے جلا رہی ہو۔ زرگاش جادوگر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے کوئی منتر پڑھ کر پھونک ماری تو اس کے لباس میں لگی ہوئی آگ بجھ گئی۔ میں نے عمر و یار پر ہی آگ برسائی تھی آقا، مگر یہ آگ پلٹ کر آپ کو کیسے لگ گئی ہے اس کا مجھے نہیں پتا، اشمالا نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ہلاک کر دو اسے، ہلاک کر دو اسے، زرگاش جادوگر نے حلق کے بعد چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اشمالا کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلے اور بجلی کسی تیزی سے عمر و یار کی جانب بڑھے۔ اس سے پہلے کہ آگ کے گولے اسی لمحے اشمالا کی آنکھوں سے آگ کے گولے سے نکلے اور بجلی کسی تیزی سے عمر و یار کی جانب بڑھے۔ اس سے پہلے کہ آگ کے گولے عمر و یار سے ٹکراتے، عمرو کے نزدیک آتے ہی دونوں گولے رکے اور پھر اسی تیزی سے وہ زرگاش جادوگر کی جانب بڑھتے چلے گئے جس تیزی سے عمرو کی جانب آئے تھے۔ آگ کے گولوں کو واپس اپنی طرف آتے دیکھ کر زرگاش جادوگر بوکھلا گیا۔ وہ فوراً جھک گیا۔ اس کے جھکتے ہی آگ کے گولے اس کے اوپر سے گزرتے چلے گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اشمالا؟ تم عمر و یار کو ہلاک کر رہی ہو یا مجھے؟ زرگاش جادوگر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی آقا، میں نے تو عمر و یار پر ہی وار کیا تھا، مگر اس پر کیے ہوئے سب وار پلٹ کر آپ کی طرف آ رہے ہیں، اشمالا نے گھبراہٹ زدہ لہجے میں کہا۔ عمر و یار نے گلے میں جو جادو پلٹ ہار پہن رکھا تھا اس کی وجہ سے اشمالا کے سارے جادو زرگاش جادوگر پر پلٹ رہے تھے۔ کچھ کرو اشمالا، عمر و یار کو یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جانا چاہیے، زرگاش جادوگر نے اسی طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ آپ مجھے عمر و یار کی جانب پھینک دیں آقا، جلدی، اشمالا نے چیختے ہوئے کہا تو زرگاش جادوگر نے جادوئی چھڑی پوری قوت سے عمر و یار کی جانب پھینک دی۔ چھڑی اڑتی ہوئی عمر و یار کی جانب بڑھی اور پھر راستے میں ہی اچانک اس چھڑی نے ایک طاقتور انتہائی خوفناک اژدہے کا روپ دھار لیا۔ اس اژدہے کا فن نہیں تھا، اس کے سر پر ایک بہت بڑی انسانی کھوپڑی دکھائی دے رہی تھی جس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اژدہے کے سر پر لگی ہوئی انسانی کھوپڑی نے منہ کھول لیا تھا اور عمر و یار کی جانب بڑھتے ہوئے راستے میں ہی کھوپڑی اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ عمر و یار آسانی سے اس کے منہ میں جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ کھوپڑی عمر و یار کے نزدیک آتی، اچانک وہاں محافظ بونا نمودار ہوا۔ محافظ بونے نے ہوا میں نمودار ہوتے ہی اچانک جھپٹ کر اژدہے کو پکڑا اور اس نے بجلی کسی تیزی سے گھوم کر اژدہے کو پوری قوت سے آگ کے ان شعلوں کی جانب اچھال دیا جس میں زرگاش جادوگر عمر و یار کو زندہ جلانا چاہتا تھا۔ انسانی کھوپڑی والا اژدہا بری طرح سے چیختا ہوا آگ میں گرا اور آگ میں گرتے ہی غائب ہوتا چلا گیا۔ اس کے آگ میں گرتے ہی جیسے آگ کے شعلے بری طرح سے اچھلنے شروع ہو گئے۔ انسانی کھوپڑی والا اژدہا آگ میں بری طرح سے اچھل رہا تھا جس کی وجہ سے آگ کے شعلے بھی اچھل رہے تھے، لیکن شاید اب انسانی کھوپڑی والے اژدہے کا آگ سے نکلنا ناممکن تھا۔ آگ کے اندر سے اس کی بھیانک اور انتہائی خوفناک چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس اژدہے کی چیخیں دم توڑتی چلی گئیں اور آگ اچھلتے ہوئے آگ کے شعلے بھی اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ اشمالا جو انسانی کھوپڑی والا بھیانک اژدہا بن کر عمر و یار کی جانب بڑھی تھی، وہ اچھل کر اچانک آگ میں جا گری تھی۔ یہ دیکھ کر زرگاش جادوگر کی جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے آگ کے شعلوں کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے اب اسے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ اشمالا کو کیا ہو گیا؟ تم نے اسے ہاتھ لگائے بغیر آگ میں کیسے پھینک دیا؟ اور زرگاش جادوگر نے عمرو کی جانب دیکھ کر تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ میں موتے جادوگراں ہوں زرگاش جادوگر، تم جیسے شیطان جادوگر اور تمہاری شیطانی طاقتیں میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تمہاری سب سے بڑی طاقت اشمالا ہی تھی نا، میں نے اسے آگ میں جلا کر بھسم کر دیا ہے۔ اشمالا کے فنا ہوتے ہی تمہاری آدھی جادوئی طاقتیں ختم ہو گئی ہیں، اب تمہاری باری ہے، عمرو نے کہا اور زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر تیزی سے زرگاش جادوگر کی جانب بڑھنے لگا۔ زرگاش جادوگر نے اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر ایک منتر پڑھ کر پھونکا۔ عمرو کے چہرے پر سامنے ایک سیاہ دھواں نمودار ہوا لیکن فوراً ہی غائب ہو گیا۔ زرگاش جادوگر نے عمر و یار کے چہرے پر جادو سے زہریلا دھواں پھینکا تھا جو اگر عمر و یار کی سانسوں میں داخل ہو جاتا تو عمر و یار ایک لمحے میں ہلاک ہو جاتا، لیکن عمرو نے چونکہ جادو پلٹ ہار کے ساتھ جادو شکن انگوٹھی بھی پہن رکھی تھی، اس لیے اس زہریلے دھوئیں کا عمر و یار پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اطمینان بھرے انداز میں تلوار لیے زرگاش جادوگر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ رک جاؤ، وہیں رک جاؤ عمر و یار، میرے پاس مت آؤ ورنہ۔ زرگاش جادوگر نے عمر و یار کو زہریلے دھوئیں سے بچتے دیکھ کر مسلسل اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن اب عمر و یار کہاں رکنے والا تھا۔ زرگاش جادوگر منتر پڑھ پڑھ کر عمر و یار پر پھونک رہا تھا لیکن اس کے کسی منتر کا عمر و یار پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ جادوؤں سے تو عمر و یار جادو شکن انگوٹھی کی وجہ سے بچ رہا تھا اور زرگاش جادوگر کے چلائے ہوئے کچھ جادو پلٹ ہار کی وجہ سے اس کی طرف پلٹ رہے تھے، جس سے زرگاش جادوگر کا خود کا بچنا بھی بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ بس زرگاش جادوگر، اب بہت ہو گیا، اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمرو نے آگے بڑھ کر تلوار زرگاش جادوگر کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا۔ زرگاش جادوگر رنگ اڑ گیا۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کے لیے ایک منتر پڑھا لیکن عمرو نے اس کے لباس کے جیب میں جو موتی ڈالا تھا اس موتی کی وجہ سے اس کا یہ عمل بھی ناکام ہو گیا اور وہ وہاں سے غائب نہ ہو سکا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم پر میرا کوئی بھی جادو اثر نہیں کر رہا ہے اور میں یہاں سے غائب بھی نہیں ہو رہا ہوں، کیا تم مجھ سے بھی بڑے جادوگر ہو؟ زرگاش جادوگر نے عمرو کی جانب خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔
نہیں، میں جادوگر نہیں ہوں، میں جادوگروں اور جادوگرنیوں کے ساتھ ساتھ جادو پر بھی لعنت بھیجنے والا انسان ہوں۔ میرے پاس روحانی طاقتیں ہیں جو تمہارے جادو سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ تم ان روحانی طاقتوں کے حصار میں ہو زرگاش جادوگر۔ اب تم اس حصار سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ اس حصار کی وجہ سے اب تم مجھ پر کوئی جادو بھی نہیں کر سکتے۔ میں چاہوں تو اسی وقت تلوار مار کر تمہارا سر قلم کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں زندہ رہنے کا ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ امرو نے تلوار کی نوک زرگاش جادوگر کی گردن میں چبوتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ تم جو کہو گے میں کروں گا۔ مجھے معاف کر دو اور مجھے ہلاک نہ کرو۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، زرگاش جادوگر نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ یہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے اس پر تلوار کا وار نہیں کیا۔ اگر آپ ایسا کرتے تو تلوار کا وار ہوتے ہی یہ یہاں سے غائب ہو جاتا، پھر اسے تلاش کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی۔ اس جادوگر کی جان تو اس کے جسم میں ہی ہے، لیکن اسے ہلاک کرنے کے لیے آپ کو اس کی ناک کاٹنی پڑے گی۔ جیسے ہی زرگاش جادوگر کی ناک کٹے گی یہ اسی وقت ہلاک ہو جائے گا۔ زرگاش جادوگر یہ بات نہیں جانتا کہ اس کی جان اس کی ناک میں ہے، ورنہ یہ آپ کے سامنے اکڑ جاتا۔ اسی لمحے عمرو ایار کے کان میں محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو ایار نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تم نے جس طرح سے مجھے مفلس اور کنگال بنانے کی کوشش کی تھی، میں تمہیں اس کی سزا دینا چاہتا ہوں زرگاش جادوگر۔ تمہاری وجہ سے نہ صحیح لیکن میرے ہاتھوں سے خزانہ طلسم کا بہت بڑا خزانہ نکل گیا۔ میری ساری محنت ضائع ہو گئی، جس کا مجھے بے حد غصہ ہے۔ اگر تم میرے غصے سے بچنا چاہتے ہو تو مجھے اپنی جان کے بدلے اپنے پاس موجود اپنا سارا خزانہ دے دو۔ عمرو نے گھراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ خزانہ؟ کیسا خزانہ؟ میرے پاس تو کوئی بھی خزانہ نہیں، زرگاش جادوگر نے بوکھلا کر کہا۔ خزانہ نہیں ہے تو تم پھر میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچ سکو گے۔ تمہاری زندگی اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ جب تم مجھے کوئی خزانہ دو، عمرو نے گھرا کر کہا۔ زرگاش جادوگر نے ایک بار پھر عمرو سے بچنے کے لیے وہاں سے غائب ہونے کے لیے منتر پڑھا، لیکن اس کا منتر اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا سارا خزانہ دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تم مجھے وعدہ کرو کہ خزانہ لینے کے بعد تم مجھے ہلاک نہیں کرو گے۔ جب تک تم وعدہ نہیں کرو گے میں تمہیں خزانہ نہیں دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مسلمان ہو اور کوئی بھی مسلمان جب کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو وہ اسے ہر حال میں پورا کرتا ہے۔ زرگاش جادوگر نے چالاکی کا مظاہرہ کرتا ہوا کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا، لیکن تمہاری وجہ سے میرا جو نقصان ہوا ہے وہ تو میں تمہارا خزانہ لے کر پورا کروں گا۔ لیکن یہاں تم نے مجھے ہلاک کرنے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں اور کچھ نہیں تو اس کا بدلہ لینے کے لیے تمہاری ناک تو ضرور کاٹوں گا، چاہے بعد میں تم جادو کے ذریعے اپنی ناک دوبارہ ٹھیک کر لینا۔ اور میں جانتا ہوں کہ تم بہت بڑے جادوگر ہو، تمہیں ناک کٹنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور تم جادو کے زور سے اپنی ناک پھر سے جوڑ بھی سکتے ہو۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن زرگاش جادوگر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ لیکن چھوڑو، گردن کٹوانے سے بہتر ہے تم اپنی ناک کی قربانی دے دو۔ عمرو نے جان بوجھ کر اپنا فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم میری ناک کاٹ دینا، میں ایک منتر پڑھ لیتا ہوں تاکہ مجھے ناک کٹنے کا احساس نہ ہو اور میں اسے دوبارہ جادو سے جوڑ سکوں، زرگاش جادوگر نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زرگاش جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر اپنی ناک پر پھونکا اور مطمئن ہو گیا۔ لو اب کاٹ لو میری ناک، زرگاش جادوگر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، جیسے اسے یقین ہو کہ اس نے جو منتر پڑھا ہے اس کی وجہ سے اس کی ناک کٹنے کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور وہ اپنی ناک دوبارہ آسانی سے جوڑ بھی لے گا۔ ابھی نہیں، پہلے تم مجھے خزانہ دو، اس کے بعد میں تمہاری ناک کاٹوں گا۔ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، زرگاش جادوگر نے کہا تو عمرو نے اسمات میں سر ہلا دیا اور زرگاش جادوگر کو لے کر کمرے کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ محافظ بونے، عمرو نے محافظ بونے کو نہایت آہستگی سے آواز دی۔ حکم آقا، محافظ بونے نے فوراً اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہوئے کہا، جو اب تک غیبی حالت میں موجود تھا۔ ظاہر ہے کہ عمرو ایار کو ہی وہ دکھائی دے سکتا تھا، زرگاش جادوگر تو اسے نہ دیکھ سکتا تھا، نہ ہی اس کی آواز سن سکتا تھا۔ یہ مجھے باہر لے جا رہا ہے، دھیان رکھنا یہ اپنی کسی جادوئی طاقت کو نہ بلا لے جب تک میں اس کا سارا خزانہ نہ حاصل کر لوں۔ اس کی کوئی جادو طاقت یہاں نہیں آنی چاہیے۔ عمرو نے کہا، نہیں آئے گی آقا، میں کسی جادوئی طاقت کو اس محل میں گھسنے نہیں دوں گا، محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ زرگاش جادوگر بے حد پریشان تھا، وہ دل ہی دل میں منتر پڑھتا ہوا بار بار باشعوری اور اپنی دوسری جادوئی طاقتوں کو بلانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ عمرو یار سے اس کی جان چھڑا سکے، لیکن بار بار منتر پڑھنے کے باوجود باشعوری نہ آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی اور جادوئی طاقت عمرو یار کے سامنے آ رہی تھی۔ وہ چونکہ عمرو یار کی تلوار کی نوک پر تھا، اس لیے وہ مجبوراً عمرو یار کو لے کر ایک تہہ خانے میں آ گیا جہاں اس کے خزانے پڑے ہوئے تھے۔ زرگاش جادوگر نے خزانے عمرو یار کے حوالے کر دیے۔ زرگاش جادوگر کا اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر عمرو یار کی بانچیں کھل گئیں۔ اب عمرو یار نے خزانہ دیکھ کر موقع ضائع نہ کرنے کی بجائے اپنی تلوار کا ایک ہی وار زرگاش جادوگر کی ناک پر کیا۔ جیسے ہی تلوار کا وار زرگاش جادوگر کی ناک پر ہوا، زرگاش جادوگر کی ناک کٹ کر دو جا گری اور جیسے ہی اس کی ناک کٹ کر گری وہ بری طرح سے تڑپنے لگا۔ وہ اب موت کی آغوش میں جانے کے لیے بے قرار تھا۔ ادھر عمرو یار جو تھا وہ اپنی زنبیل کا منہ کھولے خزانہ سمیٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس نے ایک خزانے کا ایک ٹکڑا زنبیل میں ڈالا اور پھر سارا خزانہ اس کی زنبیل میں منتقل ہو گیا۔